الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً صدق اللہ العظیم۔ آج کا درس قرآن سورۃ رعد کی آیت نمبر 38 سے لے کر 44 تک ہے، 45 تک ہے۔ کفار اور مشرکین کے دو مشہور اعتراضات کا اللہ رب العزت نے اس آیت میں جواب دیا ہے۔ ان کا ایک اعتراض تو یہ تھا کہ اللہ نے انسان کو نبی بنا کر کے کیوں بھیجا ہے، اور پھر جب دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد شادیاں کی ہیں تو ان کا یہ اعتراض اور بڑھ گیا کہ یہ ہمارے جیسا انسان چلتا پھرتا کھاتا پیتا اور اہل و عیال والا، اس کو ہمارے اوپر فضیلت کیسے حاصل ہو گئی۔ تو اللہ رب العزت نے جواب دیا کہ انسان نبی بن کر کے آیا اور وہ اہل و عیال والا بھی ہے، متعدد شادیوں والا بھی ہے۔ فرمایا یہ دونوں باتیں نبوت کے منافی نہیں ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جتنے انبیاء آئے ہیں وہ بھی سب انسان تھے اور سب نے متعدد شادیاں بھی کی ہیں۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ دوسرا اعتراض ان کا یہ تھا کہ ہماری منشا کے مطابق یہ معجزات ظاہر کرے تاکہ ہم ان کی نبوت کو تسلیم کریں۔ تو اللہ نے جواب دیا کہ کوئی بھی اللہ رب العزت معجزہ ظاہر فرماتے ہیں تو وہ نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے، لیکن اس میں فعل ڈائریکٹ اللہ کا ہوتا ہے، نبی کا فعل نہیں ہوتا۔ اسی طرح اللہ رب العزت کوئی آیات اتارتے ہیں تو اللہ رب العزت اپنی مرضی سے جب چاہیں جو حکم چاہیں جو آیت چاہیں نازل فرما دیتے ہیں۔ کوئی پیغمبر اپنی مرضی سے آیات بنا کر کے لوگوں کو پیش نہیں کر سکتا۔ تو معجزات کا ظاہر کرنا، آیات کا نازل کرنا، یہ اللہ رب العزت کا کام ہے۔ نبی علیہ السلام اپنے اختیار سے یہ کام نہیں کر سکتے۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده ام الکتاب۔ جیسا کہ ایک حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں رات کو سوتا بھی ہوں اور اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں، اسی طرح میں روزہ رکھتا بھی ہوں اور کبھی چھوڑ بھی دیتا ہوں۔ نفلی روزے اس سے مراد ہیں کہ کبھی آپ علیہ السلام روزہ رکھ لیتے اور کئی دن نہیں بھی رکھتے تھے۔ اسی طرح فرمایا کہ میں نے کئی شادیاں بھی کی ہیں، میں کھانا بھی کھاتا ہوں، گوشت بھی کھاتا ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں نبوت کے منافی نہیں ہیں۔ اور اللہ رب العزت اگلی آیت میں فرما رہے ہیں کہ اللہ جو کچھ نازل فرماتے ہیں اس میں سے جس کو چاہتے ہیں باقی رکھتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں مٹا دیتے ہیں۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العزت کبھی ایک حکم نازل فرماتے تو بعد میں جب دیکھے کہ اب حالات تبدیل ہو گئے ہیں، اب یہ حکم نہیں چلتا، تو اللہ وہ حکم ختم کر کے اس کے بدلے میں اور حکم نازل فرماتا۔ تو کفار کو اعتراض ہوتا تھا کہ معاذ اللہ کو پہلے صحیح علم نہیں تھا، اس نے اور حکم نازل کیا اور بعد میں وہ حکم تبدیل کر دیا، اس کی جگہ اور حکم نازل کیا۔ تو اس میں معاذ اللہ کو بھول نہیں ہوتی تھی۔ اس کی مثال یوں ہے کہ جیسے کوئی مریض ایک حکیم کے پاس جائے تو حکیم اس مریض کے لیے ایک دوائی تجویز کرتا ہے، اور اس حکیم کے ذہن میں پہلے سے یہ بات ہوتی ہے کہ یہ مریض ایک ہفتہ یہ دوائی کھائے گا، اس کی طبیعت بدلے گی تو ایک ہفتہ کے بعد میں دوائی بدل کر دوں گا۔ تو اب کوئی شخص اس حکیم کو بیوقوف نہیں کہے گا کہ اس نے پہلے اور نسخہ تجویز کیا، ایک ہفتہ کے بعد اور نسخہ تجویز کیا، نہیں، بلکہ پہلے مریض کی طبیعت اور تھی تو اس کے مطابق حکیم نے وہ نسخہ تجویز کیا، پھر اس مریض کی طبیعت بدلی تو حکیم نے نسخہ بھی تبدیل کر دیا۔ یہی بعین ہی مثال ہے اللہ رب العزت کی کہ جب اللہ رب العزت دیکھتے ہیں کہ اب میرے بندوں کے حالات ایسے ہیں، اللہ ان حالات کے مطابق حکم نازل فرما دیتے، اور جب دیکھتے کہ اب حالات تبدیل ہو گئے تو اللہ اس کی جگہ اور حکم نازل فرما دیتے۔
وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، اور فرمایا یہ سب کچھ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ میرے پیغمبر، جو میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ آپ کے دین کو غالب کروں گا، آپ کو فتح عطا کروں گا، فرمایا یہ میں آپ کا وعدہ پورا کروں گا، چاہے آپ کی زندگی میں ہو چاہے آپ کی وفات کے بعد ہو۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں یہ وعدہ پورا ہوتا ہوا دیکھ لیا کہ وہ وقت تھا کہ آپ علیہ السلام اپنے صحابہ کو لے کر مکہ سے نکل گئے، لیکن پھر وہ وقت آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ انداز میں مکہ میں داخل ہوئے اور پورے عرب پر اسلامی پرچم لہرایا، اور پھر آگے فرمایا کہ میرے پیغمبر آپ کے ذمہ تبلیغ کرنا ہے اور ہمارے ذمہ حساب کتاب لینا ہے، جو کوئی یہ اعمال کر رہے ہیں سب کچھ اللہ کے پاس لکھا جا رہا ہے۔ اولم یروا انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها، اور فرمایا کہ میرے پیغمبر آپ دیکھ نہیں رہے کہ میں کافروں سے زمین کو گھٹا رہا اور کم کر رہا ہوں، یعنی کافروں پر زمین تنگ ہوتی جا رہی ہے کہ جو ان کے قبضہ میں زمین ہے وہ مسلمان فتح کرتے جا رہے ہیں۔ اور جب آپ علیہ السلام کی وفات ہوئی تو بعد میں صحابہ کرام نے کتنی جنگیں لڑی ہیں، اور روم، شام، قبرص، انطاکیہ، افریقہ، انڈونیشیا، یہ بڑے بڑے ملک صحابہ کرام نے فتح کیے، اللہ نے کافروں سے یہ زمین لے کر کے مسلمانوں کے قبضہ میں دے دی۔ واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، فرمایا اللہ ہی کا حکم چلتا ہے، کس کے اندر طاقت ہے کہ وہ اللہ کے حکم کی مخالفت کرے، وہو سریع الحساب، اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اور فرمایا جیسے یہ لوگ ہیلے بہانے کر رہے ہیں، ان سے پہلے لوگوں نے بھی ایسا ہی کیا، لیکن سب کے ہیلے اور بہانے ناکام ہوئے، اور اللہ رب العزت سب کچھ جانتا ہے جو کچھ انسان کر رہا ہے، اور کافر بھی ان قریب جان لیں گے کہ ان کے ساتھ آخر کار کیسے برا انجام ہوتا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، اور کافر لوگ معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح طور پر کہتے تھے کہ آپ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول نہیں ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ میرے پیغمبر آپ کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی ذات گواہ کافی ہے۔ اللہ کی ذات اس بات پر گواہ ہے کہ اللہ نے مجھے نبی بنا کر کے بھیجا ہے، اگر یہ تسلیم نہیں کرتے تو ان کا وبال انہی کے سر پر ہے، روز قیامت یہ خود اپنی سزا بھگتیں گے۔ تو ناظرین کرام، جب ہم نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی مانا ہوا ہے، پھر ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ہر قدم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، وما علینا الا